دوسری لائٹ آپ جلائیں گے تو ایک لائٹ دوسری لائٹ کا سایہ نہیں بناتا، لیکن ایک صورت ہے جب نور کا سایہ بناتا ہے۔ کب؟ جب ایک بہت ہائی پاور کا ہائیلوجن سامنے جل رہا ہو اور اسی کے سامنے کینڈل لائٹ جلا دی جائے تو ہائیلوجن کی روشنی کے سامنے کینڈل کی جو لو جلتی ہے نا وہ اس کا سایہ بنا دیتی ہے۔ یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ پاور کی روشنی کے سامنے بہت کم روشنی نظر آئے۔ حضور پاک کا سایہ ہم لوگ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کے صدقے میں سورج بنا ہے، اگر ہمیں نظر آتا تو حضور کا جسم خود سورج کا سایہ بناتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اس طرح حضور کو مانتے ہیں، حضور کو کی عظمت۔ اس کے لئے بس آخری مرحلہ میں ایک جملہ کہوں کہ بعد از خدا سب سے بڑی شخصیت کا نام، سب سے بلند شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی، ہم پر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، یہ دین نہ ہوتا، یہ اسلام نہ ہوتا۔ اب یہ کہنے میں مجھے ذرہ برابر جھجک نہیں محسوس ہو رہی، بس اسے کلپ نہ بنائیے گا، آج کل اس کا بھی بڑا برا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ کہنے میں مجھے جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، پروردگار عالم ان سبھی کو صحت یاب رکھ، ان سب کو طول عمر عطا کر، بارہا حضور پاک اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ان سب کے رزق میں برکت عطا کر، اور ان سب کے جذبات کو دن بدن رسول اور آل رسول کی محبت کے تئیں ہمیشہ فروغ دیتا ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں وہ ایسا نہیں کہ بہت 2-4 کلومیٹر پیچھے بیٹھے ہیں، مشکل سے 2-4 ہاتھ پیچھے ہی بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بیداری کا تھوڑا سا ثبوت دے دے اس انداز میں کہ ہم سب اس خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں آخر میں نے تیز بولا تو آپ لوگ بھی تیز بول دیے۔ اب ایک مسئلہ ہے، کسی زمانے میں ہم آپ کے سامنے بہت تیز چیخ کے پڑھتے تھے اور آپ حضرات اسی انداز میں چیخ کے داد دیتے تھے۔ اب کبھی کبھی ہم فضائل بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھا نقطہ پڑھتے ہیں اور آسانی سے پڑھتے ہیں، آپ نے ویسے خاموشی سے سنتے جیسے خطبہ سن رہے ہیں۔ لہٰذا آج اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، میں اس جشن میں جس انداز میں ہمیشہ سے تقریر کرتا آیا ہوں اسی انداز میں کرنے جا رہا ہوں، بالکل اپنی ہی اتباع کرتے ہوئے اور اپنی ہی پیروی کرتے ہوئے۔ جس انداز میں اس جشن میں اس پروگرام میں جس انداز میں تقریر کرتا تھا اسی انداز میں تقریر کر رہا ہوں اور کرنے کی کوشش کروں گا۔ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، زمانہ قوم تو قوم کیا، فرقہ تو فرقہ کیا، زمانہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ لوگ ایک ہی گھر میں دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور تماشبینوں کی طرح کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کس خواب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب بھائی بھائی میں لوگ تفرقہ ڈالنے کے لیے کوشاں اور سرگردہ ہیں تو ظاہر ہے قوم میں لوگ تفرقہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ یہاں لوگ میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بہت ہی مزے سے مرچیاں اور نمک ڈال کر کے تماشبین بنتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سرکس نہیں بنایا جا رہا ہوگا قوم کا؟ اور قوم کو ذلیل کرنے کے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر اب بھی اس زمانے میں بھی 2023 میں اگر آپ آگاہ نہیں ہیں تو یقیناً اسلام سے آپ کی محبت ذرہ برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ ویسے ہی غفلت میں ہوں گے جس طرح سے امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے اور کوفے والے غفلت میں تھے، شام والے غفلت میں تھے۔
भाई साहब उनका कैमरा मैं हुब्बे मोबाइल देख कितना बड़ा मोबाइल पीने वालों के ये रुतबे हैं। मैं हुब्बे मोहम्मद पीने वालों के ये रुतबे